السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہر شخص کے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا اچانک کل ختم ہو گیا، میں نے اپنی ویڈیو میں کل بیان کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جس میں اداروں کے شاید ساتھ کچھ بات چیت ہوئی یا کچھ دوسرے معاملات تھے جو سیٹل ہوئے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے اور اس سے جڑی اور بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے لوگ شامل ہیں، جس کی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات کھلے گی کہ کون سے حکومتی اراکین اور کون سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے جو شامل تھے اس تمام ڈیل میں، یہ جو سارا معاملہ تھا، اور اس میں کیا طے پایا، اور یہ سارے معاملات تو ظاہر آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ لیکن اب کل رات کا جو فیصلہ ہے، اس کے بعد سب کے ذہنوں میں سوال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، ظاہر ہے وہی سامنے ہے، باقی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ساری درجن بھر سے زائد، وہ تو پیچھے ہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں فرنٹ پہ جو ہے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہی نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کل 30 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا۔ اب پیٹرول میں یہ وہ اضافہ ہے جو تقریباً 45 دنوں بعد انہوں نے وہ کیا ہے، اور یہ وہ فیصلہ تھا جو انہیں شاید پہلے ہفتے میں کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس طرح کے فیصلے میں، اتنے بڑے فیصلے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ وہ ظاہر وہی وجہ تھی کہ ایک طرف عمران خان پورے ملک میں جلسے کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم مہنگائی کرتے ہیں تو عمران خان اور عوام ان کے ساتھ مزید شامل ہو جائیں گی، کہ عمران خان نے کچھ تو مہنگائی کو، جو ایک پیٹرول کی قیمت تھی 150 پہ کیپ کیا ہوا تھا، یہ تو اب تو بڑھ گئی ہے، اور 70 اور 77 تک، اور ابھی اور بھی شاید بڑھنے کے امکانات ہیں۔ تو یہ انہیں ڈر تھا، لیکن آخرکار انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا، کیونکہ ان کو بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا، نہ صرف اداروں کی طرف سے بلکہ ان کے جو حلیف جماعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے، کہ آپ نے اتنا پریشر لے کے جب یہ سارا کچھ لیا ہے تو اب آگے بات کیوں نہیں بڑھ رہی، آپ معاملے کو بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ اور تو بہت زیادہ لے دیا اس پر ہو رہی تھی۔ تو فائنلی، اور ہم نے دیکھا کہ پرسوں پاکستان میں ایک ظاہر بڑی خبر تھی، جو رات کو عمران خان جس رات پہنچ رہے تھے، تو IMF نے انکار کر دیا مزید آگے بڑھنے پہ۔ مذاکرات جو ہو رہے تھے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، اور مفتاح اسماعیل وغیرہ گئے ہوئے تھے، تو اس میں جو چیز بڑی حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے اگلے ہی دن 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، اب آگے بات کیا ہوگی کہ 7 روپے تک فی یونٹ بھی بڑھائے جانے کی بات چل رہی ہے، اور بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت نے اس کی حامی بھی بھر لی ہے۔ رات مفتاح اسماعیل کچھ چینل پہ رہے، لیکن انہوں نے اس کا سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یکم سے دوبارہ تیل کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، جو بظاہر بڑھائی جائیں گی؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ جو سارا معاملہ ہے، دوسرے جو معاملات ہیں IMF کے ساتھ، کیونکہ صرف بجلی کا معاملہ نہیں ہے، جو تیل کا معاملہ نہیں ہے، بجلی کے ٹیرف بڑھائے جائیں گے۔ اب بجلی جب 7 روپے یا ایون 5 روپے فی یونٹ بھی اگر بڑھتی ہے، تو اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام آدمی پہ کتنے زیادہ اثرات ہوں گے، کیونکہ سرکاری ملازمین ہو گئے، جن کو سرکاری گھر ملے ہوئے ہیں، یا جو بڑے عمراء ہیں، یہ جو ہماری اشرافیہ کہلاتی ہے، ان کو تو الاؤنس مل جاتے ہیں یا کچھ مل جاتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے بہت بڑا اور تکلیف عمل ہے۔ یعنی اسٹاک مارکیٹ اگر شاید اس سے بہتر ہو جائے، ڈالر شاید نیچے آ جائے، روپے کی قدر کچھ بہتر ہو جائے، اس سے عام آدمی پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ یعنی معیشت پہ کچھ اثر تو پڑ سکتا ہے، لیکن عام آدمی پہ اثر جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ نچلے طبقے تک اس کا اثر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، مسلم لیگ نواز کا یہ بہت بڑا فیصلہ لینا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اب آگے حکومت کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت اپنے مقبولیت کے عروج پہ ہیں، اور یہ ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں۔ اب ایسے موقع پہ یہ فیصلے کرنا اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو جب تک ختم ایک قسم کا نہیں کر دیا جاتا، خاصا کم کیا جائے، یعنی 6 سے 8 ماہ اگلے جو ہیں کم از کم، بیچ میں اگر ادارے جو کچھ چل رہا ہے چیز میں، اچانک اس میں اگر کچھ ہو جائے تو ظاہر اس ملک میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بظاہر ان کی نیت یہ ہے کہ پرفارمنس دکھانی ہے، اداروں کو بھی دکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے یہ دیکھیں ہم نے ملک کو بہتر بھی کیا، ہم نے معیشت کو بھی بہتر کیا، اور اس
اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان کی مقبولیت کا جو ان کے ذہنوں پہ ایک قسم کا حاوی ہو چکا ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو عمران خان کی مقبولیت خاصی نیچے جا چکی ہوگی، اور لوگ بڑی تعریفیں کریں گے کہ مسلم لیگ نواز نے بہت بہتر انداز میں معاملات کو بہتر کیا ہے، لہٰذا انہیں کو دوبارہ ووٹ دیا جائے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کل جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کل فائنلی جو کابینہ سے منظوری ہوئی تھی وہ انہوں نے قومی اسمبلی سے منظوری لے لی، اور وہ قوانین تھے کہ نیب کے تقریباً پر کاٹ دیے گئے، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو بائیو میٹرک ووٹنگ تھی جس کا عمران خان بہت زیادہ شور مچاتے تھے کہ جی بائیو میٹرک ہو جائے تاکہ الیکشن شفاف ہو جائیں، اور یہ دھاندلی کا رونا ہارے یا جیتے کوئی بھی تو یہ معاملات ختم ہو جائیں، جو ہار گیا ہے وہ خوشی سے مان لے، اور جو جیت گیا ہے اور وہ اپنی حکومت شروع کر دے تاکہ ملک میں مزید اس طرح نہ۔ اور جس طرح وہ دعویٰ کرتے تھے کہ نیوٹرل امپائر وغیرہ میں لایا اور یہ سارا کچھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک نیوٹرل مشین لا رہا ہوں، تو وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ نیب کے جو ہے وہ پر کاٹ دیے گئے، نیب بالکل بے اثر ہو گیا ہے۔ اب وہ جو نیب کی پاورز تھی، چاہے وہ گرفتاری کی تھی، چاہے وہ کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی تھی، وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، وہ کابینہ کا رکن ہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر وہ کابینہ کی کسی کمیٹی کا ممبر ہے یا اس نے کوئی فیصلہ لیا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو بہت زیادہ پریشان کن ہیں بہت سے لوگوں کے لیے کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے یہ ساری لیجسلیشن ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ کیا رہے ہیں؟ تو بظاہر جیسے میں نے بتایا کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے، اپنا گراف بڑھایا جائے، اور اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑا کردار ہے، اہم کردار ہے، وہ آصف علی زرداری ہیں، جن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی کابینہ کے کئی اراکین اس وقت ڈیووس میں موجود ہیں، اور جو ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ، اور شازیہ مری بھی گئی ہوئی ہیں، بلاول بھٹو بھی گئے ہوئے ہیں، اور کئی اراکین جو پیپلز پارٹی کے ممبرز ہیں جو کابینہ میں بھی ہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اب اہم سوال یہ ہے کہ اب آئندہ 6 دنوں میں جس طرح عمران خان نے ڈیڈ لائن دی، اب کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا جو ملک کی حالت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور کیا یہ حکومت آگے وقت جو ہے وہ گزار پائے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈ جو ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت ہے۔ تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اداروں میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ آخر معاملے کو کیسا بہتر طریقے سے سلجھایا جائے کہ عمران خان بھی خوش ہو جائیں اور حکومت بھی کسی بات پہ راضی ہو جائے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں اور ترسوں جو سارا کچھ ہوا ملک میں، اس کے بعد کل شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جس طرح عمران خان کہتے ہیں اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکے گا معاملات کو، یعنی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، لیکن ہم ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں جو بات چیت کر سکتی ہے۔ تو یہ اس ایک اشارہ ہے کہ شاید اداروں نے بیک ڈور چینل جو ہے وہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں حکومت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا اپنی ساکھ برقرار رکھ پائے گی، کیا عوام کے سامنے یہ جو سارے معاملات ہیں، مہنگائی سب سے بڑا جو طوفان آنے والا ہے، کیونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ آٹے کا تھیلا بھی تقریباً 80 روپے مہنگا ہو گیا، 180 روپے مہنگا ہو گیا، اسی طرح بہت سی چیزیں اب مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، کرائے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جیسے شروع میں نے ذکر کیا، عام آدمی پہ بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اب عام آدمی پہ اس کا اثر ہوگا تو معاملات کس طرف جائیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سیٹ کریں گی ٹون کو کہ یہ حکومت آگے کتنا عرصہ چل پائے گی۔ تو بظاہر جو حکومت کی جو مزاج لگ رہا ہے انہوں نے رہنا بھی ہے اور نہیں بھی رہنا اس لحاظ سے جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، نہیں رہنا اس حوالے سے انہوں نے جتنی تیزی سے یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں کہ اگر کل پرسوں بھی معاملہ ہوتا ہے تو کم از کم انہوں نے وہ کام کر دیا ہو جس طرح انہوں نے اوورسیز ووٹنگ کا تقریباً جو 84 لاکھ پاکستانی ہیں ملک سے باہر، جس میں 50-60 لاکھ ایسے ہیں جو ووٹنگ کے اہل ہیں، اور جو ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں بہت زیادہ، وہ کہ ان کو اگین یہ ایک اسمپشن ہے ان کی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان ان کو پہنچا سکتے ہیں اگر وہ ان کو ووٹوں کا حق ان کا ختم نہ کیا جائے۔ تو خدشات بھی ہیں، اور اداروں کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، اداروں کے ساتھ عمران خان کی بھی بات چیت چل رہی ہے، ادارے یہ چاہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل ہو جائے اور ایک درمیانی سی جو تاریخ ہے وہ طے کر لی جائے، کیونکہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ فوج پہ بہت زیادہ تنقید کسی طور پہ بھی کم نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک کی جب سزائے عمر قید ہوئی انڈین کورٹ سے، تو ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے نیچے جو کامنٹس تھے اس سے اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہ وہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہے، سوشل میڈیا پہ غم و غصہ کم نہیں ہو رہا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو فوج کے لیے بہت زیادہ سیریس کنسرن ہے، اور ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے اور عبوری حکومت آئے، اور اس کے بعد الیکشن کا اعلان ہو اور معاملہ نومبر دسمبر تک نپٹا دیا جائے. لیکن شہباز شریف اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ شاید کچھ اور چاہ رہی ہیں، اور ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے، اور کس طرف معاملات جاتے ہیں یہ تو شاید ابھی کچھ دنوں میں مزید عقد کھل جائے گا، اور مزید ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے